تصور کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں انسان نے بھوک لگنے پر اپنے ہی خدا کو کھا لیا۔ اب اور بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ بھوک ہم سب کو کھا جائے، اعلان کر دو کہ ہم اپنے خدا کو کھائیں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی سیلف شاہین۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں وائی پروفٹ محمد مینشن ان دا بائبل۔ آج اس ویڈیو پہ ریاکشن دینے جا رہی ہوں اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ دا ہول ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ یس وداؤٹ اینی فردر ڈو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ پر آپ کے ہوش یہ بات جان کر اڑ جائیں گے کہ بائبل کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کلیئرلی مینشن ہے۔ First, that Muhammad is mentioned by name. Muhammad is not mentioned in the Old Testament. اسی لیے جیوز کو بڑی شدت سے انتظار تھا ایک مسیحا کا۔ دھیان سے یہ فرمان سنو، یہودی لوگوں کو 2 چاندی کے سکے رومن دیوتا جوپیٹر کے مندر کے لیے دینے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی لینیج سے کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کا مطلب عیسیٰ سچے پیغمبر ہیں۔ is saying to us that Christianity is wrong. تصور کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں انسان نے بھوک لگنے پر اپنے ہی خدا کو کھا لیا۔ اب اور بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ بھوک ہم سب کو کھا جائے، اعلان کر دو کہ ہم اپنے خدا کو کھائیں گے۔ ایک ایسا دور جہاں لوگ کپڑے اتار کر کعبہ کا طواف کرتے۔ آنے میں تو آپ نے صبح کر دی، کل ساری رات کہاں تھے آپ؟ کل ساری رات بیٹھک چلی اور آخرکار فیصلہ ہو گیا۔ کیسا فیصلہ؟ مکہ والوں سے طواف کے کپڑے خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرد دن میں، عورتیں رات کو بغیر کپڑوں کے طواف کریں گی۔ عورتیں بغیر کپڑوں کے طواف کریں گی؟ بالکل، اب سے یہی نیا حکم ہے۔ ایک ایسا وقت جس کو اسلام میں الفترہ یعنی دا انٹرول پیریڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انجیل کے حساب سے اس وقت دنیا میں کوئی نبی موجود نہیں ہے، یعنی یہ آخری نبی کے آنے کی نشانی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان کے آنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ شاید کچھ سال یا کچھ صدیاں۔ یہ کہانی ہے مکہ کی، یہ بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ السلام علیکم، یہ ہماری سیرت النبی سیریز کا 4تھا ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کیسے بنو جرہم کے کرپشن کی وجہ سے اللہ نے انہیں مکہ سے نکال دیا۔ جاتے جاتے جرہم کے سردار نے زمزم کے کنویں کو زمین میں دفن کر دیا اور اس طرح ہزاروں سال تک مکہ پیاسا ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے جانا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گزرنے کے قریب 2-2.5 ہزار سالوں کے بعد عمرو ابن لوہے مکہ کا سردار بنا اور اس نے مکہ میں پہلا بت لا کر بت پرستی کی شروعات کی۔ کہتے ہیں ہر شہر کی ایک کہانی ہوتی ہے، ایک کہانی جو وقت کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ مکہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ دنیا کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے میں ابھی 600 یا 700 سال کا وقفہ باقی تھا۔ دنیا کے بہت سارے لوگ جیسے جیوز اور کرسچینز آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن یہاں 2 بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مکہ کے اندر قریش نے یعنی اس لینیج نے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، اس نے بت پرستی کو شروع نہیں کیا بلکہ قزاح قبیلے نے کیا، کیونکہ عمرو ابن لوہے قزاح قبیلے کا سردار تھا۔ حالانکہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ مکہ اور آس پاس کے بہت سارے قبیلے بت پرست ہو گئے، لیکن شروعات قزاح قبیلے نے کی تھی۔ دوسری بہت زیادہ امپورٹنٹ بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان 2-2.5 ہزار سالوں میں اسماعیل علیہ السلام کی لینیج سے کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ان کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، جیسے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر جا چکے تھے۔ اور یہ نبی مکہ میں نہیں بلکہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آئے، جیسے ایجپٹ، پیلسٹائن، جروسلم کے علاقوں میں۔ اور ان سارے نبیوں کے اندر ایک بات بالکل کامن تھی کہ یہ سب
ایک اللہ کی عبادت کا میسج پہنچاتے رہے، لوگوں کو بت پرستی سے، شرک سے روکتے رہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہسٹورینز کے اکارڈنگ جب عمر ابن لوہے پہلا بت لے کر مکہ پہنچا، وہ انسانیت کے لیے ایک عجیب دور تھا۔ زمین پر انسان کی رہنمائی کے لیے کوئی نبی موجود نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب شام پر رومنز کا کنٹرول تھا، جیوز اور کرسچنز رومنز کے انڈر تھے، ان کے غلام تھے۔ اسی لیے جیوز کو بڑی شدت سے انتظار تھا ایک مسیحا کا، ایک ایسا مسیحا جو ان کو روم کی غلامی سے آزادی دلوائے گا اور ان کو دنیا کی طاقت بنائے گا۔ دھیان سے یہ فرمان سنو، یہودی لوگوں کو 2 چاندی کے سکے رومن دیوتا جوپیٹر کے مندر کے لیے دینے ہوں گے، اور یہ لگان آج سے ہی لاگو ہے۔ لگان نہ بھرنے پر دردناک سزا دی جائے گی۔ یہ تو ظلم ہے۔ بس تھوڑا وقت اور، جلد ہی مسیحا آنے والا ہے۔ لیکن جب بی بی مریم علیہ السلام کی گود سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا تو جیوز نے ان کو ٹھکرا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ نبی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہمیں روم سے آزادی دلا سکے، یہ اصل میں سچا نبی نہیں ہے، اور اس طرح کے ان پر بہت سارے جھوٹے الزام لگائے۔ And the rabbis they taught us and in the books and that's the halakha. دھرم غلط ہے، ایک غلطی ہے اور یہ صحیح راستہ نہیں ہے، اسی لیے یہودی لوگ عیسائی دھرم سے دور رہتے ہیں۔ ہم نہ اسے ماننا چاہتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس لیے یہودی لوگوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے طور پر ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام یا جتنے بھی نبی اسحاق علیہ السلام کی لینیج میں سے آئے ہیں وہ ہمارے بھی نبی ہیں، کیونکہ وہ سب اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے جیوز نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس بات پر یقین کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگلے نبی ہیں، وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی کتاب تورات میں دیا گیا ہے۔ توراہ صاف کہتی ہے کہ مسیحا داؤد کے خاندان سے ہونا چاہیے، لیکن عیسیٰ تو نازریت کے ہیں۔ ان کی پرورش نازریت میں ہوئی مگر ولادت بیت لہم کی ہے۔ اس کا مطلب عیسیٰ سچے پیغمبر ہیں؟ ہاں بالکل۔ اور اب ان کے بعد بھی ایک آخری نبی آئیں گے؟ ہاں بالکل، اور اس آخری نبی کے لیے ہمیں کھجور کے باغوں والے علاقے کی تلاش کرنی ہوگی۔ تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کرسچن بن گئے۔ سیرت النبی میں آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ یہی کرسچن بعد میں مسلم بنے، کیونکہ ہر کتاب کے اندر آخری نبی کے آنے کا پیغام موجود تھا۔ دھیرے 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 سچے جیوز نے، سچے کرسچنز نے عربیہ کی طرف مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ رومن کے ظلم سے پریشان تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کتابوں میں یہ بات مینشن تھی کہ آخری نبی بکہ کے علاقے سے آئے گا۔ بکہ یعنی مکہ، قرآن میں بائبل چیپٹر 84 سانگ آف سولومن میں بکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایون قرآن مجید یہ کلیئرلی مینشن کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو پہلا گھر بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ گھر مکہ میں تھا۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت۔ اب یہ لفظ بکہ لنگوسٹک میچ ہے ورڈ مکہ کا۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے بات بہت حیران کر دینے والی ہوگی کہ ارے بھائی، ہر نبی نے آخری نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پروفیسی کی ہے، ایون ان کی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ پر آپ کے ہوش یہ بات جان کر اڑ جائیں گے کہ بائبل کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کلیئرلی مینشن ہے۔ In the Old Testament, in the Song of Solomon, chapter 5, verse 16, in the Hebrew language, it reads, Hikko mamittakim vi kullo Muhammadim zahdudi vi zahra'i bainat Jerusalem. The word Muhammadim is Muhammad, I am im. Im is a plural of respect in Hebrew. تو ایز اے مسلم ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ بائبل اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی، لیکن ہم اس کتاب کی کسی بھی بات کو نہ تو پوری طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہی پوری طرح جھٹلاتے ہیں، کیونکہ مسلم کمیونٹی کا یہ ماننا ہے کہ بائبل کے اندر اس کے ماننے والوں نے بہت سارے چینجز کر دیے۔
لیکن پروفٹ محمد کے نام کو انہوں نے وہاں سے ہٹایا نہیں بلکہ اس کا مطلب چینج کر دیا، لولی ڈیزائر کر دیا۔ اگر آپ چاہیں تو بائبل کے اس لفظ کا آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنے کسی بھی ٹرانسلیٹر کو دے سکتے ہیں اور کہیں کہ بھائی اسے ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤ، تو وہ آپ کو جواب دے گا آل ٹوگیدر لولی ڈیزائر۔ لیکن جب آپ اس سے کہیں گے کہ آئی ڈونٹ نیڈ ورڈ ٹرانسلیشن، آئی نیڈ لنگوسٹک پروننسیشن، تو اس کا جواب ہوگا محمد۔ دنیا کے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ آپ ناموں کے مطلب کو چینج نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کا نام شاہ رخ ہے تو اسے شاہ رخ ہی کہا جائے گا، آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ وہ جس کا چہرہ بادشاہوں جیسا ہے۔ لیکن جب کرسچن نے ہیبریو میں نازل ہوئی اس بائبل کو انگلش میں اور دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا، تب انہوں نے اس نام محمد کو ٹرانسلیٹ کر دیا، جبکہ ناموں کو یعنی ناؤن کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا۔ You have no right to translate names of people. Anybody. Your name should be retained. Mr. Black is Mr. Black, though he is white. If I say in Urdu, I say یہ Mr. Black ہے. I can't say Mr. Kala. ٹھیک، اب کیونکہ انٹرول پیریڈ چل رہا تھا، لوگوں کو کوئی کریکٹ کرنے والا نبی نہیں تھا، تو دنیا کے اندر بے انتہا خرابیاں پیدا ہو گئیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ رومن امپائر کے اندر گے اور لیسبین کا بہت زیادہ چلن چلنے لگا۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر اور دوسرے آس پاس کے علاقوں میں، ملکوں میں بہت زیادہ بت پرستی بڑھنے لگی۔ لوگوں نے نئے نئے رسم و رواج، نئی نئی بدعتیں نکال لیں۔ لوگوں کے دل اتنے زیادہ پتھر ہو گئے کہ وہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے لگے، اپنی پیدا ہوئی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے۔ چھوڑ مجھے، تو چاہتی ہے کہ میں اسے ساری زندگی بیٹھا کے کھلاؤں، پھر یہ کسی کے غلام بن جائے یا اپنے شوہر کے قبیلے کے کام آئے؟ میں اسے میرے حصے میں سے کھلا دوں گی، اسے زندہ رہنے دو، اسے مت مارو۔ بہت بڑی ذلت ہے، دوسری عورتیں لڑکے پیدا کرتی ہیں، ان پر فخر کرتی ہیں کہ انہوں نے جنگ کے لیے جوان یا مزدور دیے۔ میری بچی کو جینے دو، رحم کرو۔ تو نے لڑکا پیدا نہیں کیا تو تم بھی زندہ نہیں بچے گی۔ اس مووی کے سین سے ہمیں بس ایک اندازہ لگتا ہے کہ انسان کس حد تک گر چکا تھا۔ ابن ہشام نے اس دور کو اپنی کتاب سیرت النبی میں جاہلی دور کہا ہے۔ اب جاہل کا مطلب الٹریٹ نہیں ہوتا، ان پڑھ نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ اس لفظ کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جاہل اصل میں عقل مند کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ ایک انسان پڑھا لکھا ہو کر بھی جاہل ہو سکتا ہے۔ ایسا انسان جو اپنی خواہشوں کے لیے اپنے ایگو کے آگے جھک جائے اور سچ کا ساتھ چھوڑ دے۔ مکہ کے اندر ایسے ایسے رسم و رواج، ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو گئیں جن کا تعلق دین ابراہیمی سے دور دور تک نہیں تھا۔ تو اب مکہ میں ہونے یہ لگا کہ جب یہ لوگ اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلتے تو آخری کام یہ کرتے کہ اپنے بت کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور ایک چھوٹا پتھر خانہ کعبہ کا اپنی جیب میں رکھ لیتے، اور بس جب جہاں ان کا دل چاہتا اس کے آگے بیٹھ کر اس کی عبادت کرتے۔ اے اللہ کے وسیلے، میرا یہ سفر آسان کر دیجئے اور میری تجارت میں برکت و اضافہ فرمائیے۔ میرے اللہ، میں اس پتھر کی عبادت نہیں کرتا، اسے بس تیری یاد کے لیے ساتھ رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ پتھروں کو پوجتے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو اس کو پوجنے لگتے اور پرانے والے پتھر کو اٹھا کر پھینک دیتے، اور اگر کچھ نہ ملتا تو مٹی جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ ڈال دیتے اور اس مٹی کا طواف کرتے، اور جب یہ لوگ گھر واپس لوٹتے تب بھی ان کا یہی معاملہ رہتا۔ اپنے بیوی اور بچوں سے بعد میں ملاقات کرتے، سب سے پہلے اس بت کے پاس جا کر اس کے آگے اپنا سر جھکاتے۔ اے وسیلو، تم پر میرا سب کچھ قربان، میرا مال بھی، میری اولاد بھی۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، یمامہ قبیلہ۔ اس قبیلے نے کیا کیا کہ کھجور، پنیر اور دودھ وغیرہ کا ملا کر انہوں نے ایک بڑا بت بنا لیا۔ پھر ایک بار سخت قحط کا دور پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہ تھا۔ جندل کے گھر سے کئی لوگ گزر گئے، ابھی نہ جانے کتنے اور جائیں گے، ہر گھر بھوکا ہے۔ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ دل چاہتا ہے خود کو ہی کاٹ کر کھا لوں۔ اور جب بھوک برداشت نہ ہوئی تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ حیض کو ہی کھا لیں۔ اس سے پہلے کہ بھوک ہم سب کو کھا جائے، اعلان کر دو کہ ہم اپنے خدا کو کھائیں گے۔ آخر ہمارا خدا ہی ہمارے کام آیا۔
आखिर हमारा खुदा ही हमारे काम आया। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं। लेकिन अभी भी इनके अंदर दीनी इब्राहिमी के रस्म व रिवाज बाकी थे, यानी ये हज भी करते थे, ये तवाफ भी करते थे, ये सफ़ा और मरवा के चक्कर भी लगाते थे। लेकिन इस पूरे दीनी इब्राहिमी के अंदर इन्होंने अपनी रसूमात को शामिल कर लिया। बुतों का हज व तवाफ करते थे, उनके सामने इज्जो नियाज से पेश आते थे और उन्हें सजदा करते थे और समझते थे कि वो अल्लाह से सिफारिश करके हमारी मुराद पूरी करा देंगे। लेकिन जब आप मक्का के बाहर के इलाकों और मुल्कों में देखेंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि वहाँ पर तो पूरी तरह से बुत परस्ती आम हो गई थी। शायद इसलिए क्योंकि वो लोग मक्का से बहुत ज़्यादा दूर थे, इस वजह से वो पूरी तरह बुत परस्ती में शामिल हो गए। अब देखिए, इस चैप्टर को समझना इसलिए बेइंतहा ज़रूरी है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़रे हुए, दुनिया से गए हुए तकरीबन 1400 से ज़्यादा साल हो चुके हैं और धीरे 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 हमारे माशरे के अंदर भी इस तरह की बिद्दतें, इस तरह के रस्म व रिवाज शामिल हो रहे हैं। और मैं बार बार आपको ये 1200 साल से ज़्यादा पुरानी किताब का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ये ना समझें, आप में से कोई भी इंसान ये ना सोचे कि मकतूब अहमद अपनी जेब से कोई बात कहता है या किसी फ़िरक़े की बात कहता है। मैं बस वही बात कहता हूँ जो किताब में लिखी है, वो किताब जो ऑथेंटिक सीरतुन नबी की किताब मानी जाती है। हर मुसलमान सीरतुन नबी की इस किताब को ऑथेंटिक समझता है, पढ़ता है, इस पर यकीन रखता है। अब देखिए, वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो होने ये लगा कि मक्का के अंदर बुत परस्ती इतनी बढ़ती चली गई कि इन बुतों के अब घर होने लगे, इनकी देखभाल के लिए लोगों को जॉब पे रखा जाने लगा और यहाँ के लोग इन बुतों को इस कदर मानने लगे कि जो भी कमाते थे उसके 3 हिस्से कर लिया करते। एक हिस्सा अपने घर के लिए, दूसरा हिस्सा अल्लाह के नाम का कि भाई इसमें से लोगों की मदद की जाएगी, और तीसरा हिस्सा इनके बुतों का जो सिर्फ इनके बुत के लिए या इनके बुत के रखवालों के लिए ही खर्च किया जा सकता था, उसमें किसी और का कोई शेयर नहीं था। तो अब यहाँ होता ये था कि अगर गलती से बुतों के हिस्से का माल कम हो जाता तो ये एक अल्लाह वाले हिस्से में से निकाल कर बुतों का माल पूरा कर देते, लेकिन अगर बुतों के हिस्से में अनाज ज़्यादा चला जाता तो फिर ये अनाज वापस ना करते, बल्कि ये कहते कि अरे वाह, देखो उस अल्लाह की करामत, उसने अपने वसीलों को अनाज दे दिया क्योंकि उसके वसीलों को ताकत चाहिए। और ये रहा आखिरी अनाज का बोरा। 1 2 3 4। अरे इसमें तो 1 बोरा कम है। जी, मुझे रास्ते में ध्यान आया कि 1 बोरा अल्लाह वाले के हिस्से में चला गया। वो भी ले आइए। अल्लाह को अनाज की जरूरत नहीं, जरूरत तो उसके वसीलों को होती है। जाइए, जो बचा हुआ अनाज है वो भी जल्दी ले आइए। जी बेहतर, अभी लाता हूँ। कुरान के मुफस्सिरीन यानी कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इस आयत को नाजिल किया। ये लोग अल्लाह ही की पैदा की हुई चीजों यानी खेती और मवेशियों में अल्लाह का भी एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं और अपने ख्याल बातिल से कहते हैं कि ये हिस्सा तो अल्लाह का और ये हमारे शरीकों यानी बुतों का। तो जो हिस्सा इनके शरीकों का होता है वो तो अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता, और जो हिस्सा अल्लाह का होता है वो इनके शरीकों की तरफ जा सकता है। क्या आप बुरा हुक्म लगाते हैं? बुत परस्ती के अलावा मक्का के अंदर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी आम हो गई, यानी सितारों को देखकर फ्यूचर बताना, हाथ देखकर उनके छुपे हुए चोरी हुए माल का पता बताना और इसके एवज में इनसे माल लिया करना यहाँ का कल्चर एक ट्रेडिशन बन गया। और वो लोग जो ये काम किया करते थे उन्हें काहिन कहा जाता और उन्हें बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता। दूसरी तरफ मक्का के सरदारों ने अपने आप को हुम्स कहना शुरू कर दिया। हुम्स यानी कि पाक लोग। वो ये कहा करते थे कि हम बहुत पाक लोग हैं क्योंकि हम काबा के कस्टोडियन हैं, उसके ज़िम्मेदार हैं, उसके खादिम हैं। मैं कहता हूँ ये लोग दूर दराज के मुल्कों से आते हैं, अलग अलग कबीलों के लोगों के साथ हंसी ठट्ठा करते फिरते हैं, मक्का में हर तरह का माल बेचते फिरते हैं। अल्लाह जाने ये लोग और क्या क्या करते हैं, और फिर इन्हीं कपड़ों में काबा का तवाफ करते हैं। मेरे ख्याल में ये लोग हम मक्का वालों की तरह पाक नहीं हैं बल्कि नापाक हैं। इसलिए मेरी राय है कि आप ये हुक्म लागू कर दीजिए कि काबा का तवाफ सिर्फ पाक कपड़ों में होगा और वो कपड़े सिर्फ मक्का में ही मिलेंगे। ये तो बेहतरीन ख्याल है। ये फैसला काबा और काबा के खादिमों के लिए फायदेमंद होगा।
یہ اصل میں ان لوگوں کا ایک ماسٹر سٹروک تھا. انہوں نے کعبہ کی کسٹوڈین شپ کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا تاکہ اکنامکلی وہ لوگ بہت پاورفل ہو سکیں. اس کے علاوہ وہ سائیکولوجیکلی لوگوں کو ڈومینیٹ کر سکیں, انہیں بتا سکیں کہ کیونکہ ہم کعبہ کے رکھوالے ہیں, اس کے خادم ہیں, اسی لیے ہم سپیریئر ہیں اور تم ہمارے آگے کچھ نہیں. سورہ ماؤن والی ویڈیو میں میں نے اس بدعت کو ایک سین کے ذریعے بھی سمجھایا ہے, جہاں میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے گزرتے وقت کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آ گئے, ان پر سورہ ماؤن نازل ہو گئی, تب بھی یہ بدعت, یہ رسم و رواج چلتے رہے. اور کیونکہ اتنے سال گزر گئے تو لوگوں نے یہ مان لیا بالکل اس طرح طواف کرنا چاہیے جیسے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر سے آیا ہے. اور مکہ کے کسی سردار نے انہیں نہیں روکا اپنے لالچ کی وجہ سے. کیا تم اسی طرح جاؤ گے طواف کرنے؟ ہاں بالکل ایسے ہی جاؤں گا. دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ یہ کپڑے پہن کر جاؤ گے کا؟ ان کپڑوں میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارے اتارو یہ گناہ والے کپڑے. اللہ کے گھر کا طواف ویسے کرو جیسے تم دنیا میں آئے تھے. تمہارا مطلب بنا کپڑوں کے؟ ہاں بالکل. بنو تمیم کے لوگ کپڑے اتار کر طواف کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں, وہ جیسے حج کرنا چاہیں کرنے دو. انہیں ناراض کرنا مطلب کاروبار کا نقصان. اس کے علاوہ کعبہ کے باہر کچھ کھومچے بھی لگوائے ہیں, جا کر ان سے کرایہ وصول کر لو. جی بہتر. چلو چلیں. یعنی ایک بدعت, ایک ریوولٹ, ایک مجبوری, ایک رسم بن گئی, ایک دین کا پارٹ بن گئی. چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتیں اور اسی میں طواف کرتیں اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی جاتی: آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے کھل گیا ہے اور دکھائی دے رہا ہے، اسے دیکھنا میں کسی کے لیے بھی حلال نہیں کرتی. لیکن ابھی بھی پوری دنیا کے الگ الگ حصوں میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے. ان سب کو لگ رہا تھا کہ بہت جلد آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جس نور کا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کے ظہور میں ابھی 600-700 سال کا وقفہ باقی ہے. ابھی دنیا الفترہ یعنی انٹرول کے اندھیرے میں ہے. ابھی صبح ہونے میں کچھ لمحے باقی ہیں. چلیے اب سمجھتے ہیں کہ سیرت کا یہ چیپٹر ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہم نے جانا کہ کیسے 2-2.5 ہزار سالوں میں ہی لوگ اتنے زیادہ بدعتوں میں آ گئے، نئے نئے رسم و رواج بنا لیے، جذباتوں میں آ کر اپنے حساب سے دین کو ماڈیفائی کر لیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے تقریباً 1400-1450 سال ہو چکے ہیں، اور آج اس طرح کی بدعتیں ہمارے بیچ بھی موجود ہیں. لوگ اپنی مرادوں کو مانگنے کے لیے پیڑوں پر مٹکے لٹکا رہے ہیں، کہیں پر کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کہیں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، جو کہ اپنے آپ میں بہت حیران کر دینے والی بات ہے. میں آپ کو برا نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، نہ 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 نہ. میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شاید مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، تبھی تو اپنے گھر سے نکل کے اتنے لمبے سفر کرتے ہیں. ہر کسی کے لیے آسان تو نہیں، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جو ایکشن، جو عمل میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کہیں وہ غلط تو نہیں. جب سیرت النبی کی کتاب میں نے پڑھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ ایکشنز، یہ عمل نہیں ملیں گے، بلکہ آپ ہمیشہ یہ پائیں گے کہ رسول اللہ نے بس یہ بتایا ہے کہ اس ایک اللہ سے مانگو، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ سے مراد مانگو، اس ایک اللہ کو اپنا سمجھو اور یقین جانو کہ وہ تمہاری باتیں سن رہا ہے. آپ مٹکے لٹکاؤ یا نہ لٹکاؤ، چادر چڑھاؤ یا نہ چڑھاؤ، بس یاد رکھو کہ جو چیز تمہارے نصیب میں اس خدا نے لکھ دی ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی، چاہے تم اس اللہ کو مانو یا نہ مانو. فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا. ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی شے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی. اور کیونکہ اب اس دنیا میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے
آئینہ دیکھنے کی، اپنے آپ کو انالائز کرنے کی اور اپنے آپ سے سوال کرنے کی کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے اب تک اپنے دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی تو میں کہتا ہوں یہ سفر آج سے شروع کیجئے، تھوڑا تھوڑا وقت دے کر پڑھیے اور انشاءاللہ آپ کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ آئے گا۔ دوسرا ہے سلیکٹیو سنر۔ مولانا رومی کہتے ہیں ہم وہ گناہ کرتے ہیں جن کو کرنے میں ہم کمفرٹیبل ہیں اور دوسروں کو ان گناہوں پر جج کرتے ہیں جو ہمارے لیے کمفرٹیبل نہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن کریڈٹ کارڈ پر بیاج پر سامان لیا کرتے ہیں، سارا دن اپنی نوکریوں میں کریئر میں لگا دیتے ہیں، زندگی میں کبھی ایک لمحے کا موقع ہی نہیں ملا انہیں کہ وہ اپنے نبی کو جان سکیں یا قرآن کی ایک آیت ایک لفظ کو یاد کر سکیں یا سمجھ سکیں۔ تو ہم لوگ بھی بالکل جاہلی عرب کی طرح انہی چیزوں کو توجہ دیتے ہیں، انہی چیزوں کو وقت دیتے ہیں جن کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ آج دنیا میں کتنے سارے مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ ارے دیکھو کتنا برا حال ہے مسلمانوں کا، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یوگیر مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو مدد کیوں نہیں کرتا ان کی۔ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے اور یہ دیکھ رہا ہوں، اگر وہ واقعی بھی ہے تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی۔ سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ یہ جو 700 سال کی خاموشی ہے یہ اصل میں خاموشی نہیں بلکہ ایک تیاری ہے، ایک پریپریشن ہے تاکہ انسان یہ دیکھ سکے کہ وہ کس حد تک گر سکتا ہے، اور جب یہ انسان جاہلیت کی انتہا کو پہنچے گا تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اس ساری بدعتوں کو، گرے ہوئے انسان کو ایلیویٹ کیا، ان ساری رسم و رواج کو ختم کیا۔ تو اگلی بار ایسا لگے نا کہ ارے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اللہ کہاں ہے، انسانیت کو دیکھو کتنا شرمسار کیا جا رہا ہے، تو مایوس نہ ہوئیے گا، بس سوچئے گا کہ شاید یہ الفترہ کا پیریڈ چل رہا ہے، ابھی انسان کا اور گرنا باقی ہے، اور جب انسان اپنی انتہا کو پہنچے گا تب پھر اللہ کا حکم نازل ہوگا اور اللہ کا فیصلہ نازل ہوگا۔ کبھی کبھی خاموشی کا مطلب غیر موجودگی نہیں ہوتا، ہر اندھیرا قبر کی طرح نہیں ہوتا، کچھ اندھیرے ماں کی کوکھ کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک نئی سویری کی شروعات کے لیے ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کا جو اینڈ ہے بہت ہی زیادہ ایموشنل اور بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے، میسج ہے، کیونکہ جیسے کہ انہوں نے بولا نا کہ کچھ بھی ایسا مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ برداشت سے زیادہ کسی کو نہیں آزماتا۔ اینڈ جیسے کہ جیسے یہاں بلیف کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے وہ آدمی اس عورت کو پیٹ رہا تھا بیٹی ہونے پہ، سو بیسیکلی یہ ایمان کی کمزوری تھی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی برابر لکھی ہے، جتنا لکھا اتنا تو کا ہی ملنا ہے۔ اینڈ جیسے وہ اپنے اناج میں سے جو جیسے کہ وہ اللہ کے جو حصہ رکھتے تھے اس میں سے وہ اپنے بتوں کے لیے نکال لیتے تھے اور اس پہ وہ خوش ہوتے تھے، تو یہ ساری چیزیں کہ ساری ایمان کی کمزوری تھی۔ اور دوسرا تو یہ چیز ہے کہ وہ وہی کہ مطلب اللہ کو تو مانتے تھے، ساتھ میں جو ہے نا بتوں کو بھی وہ ایڈ کرتے تھے، تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اینڈ آلسو بیسیکلی جو ٹیسٹمنی آف فیتھ ہے وہ یہی ہے کہ بلیو ان اللہ اینڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ اینڈ دیر از نو ٹرو گاڈ ایکسیپٹ اللہ۔ سو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پہ بلیو کر لینا وہ نان ایگزسٹنٹ مانی جاتی۔ سو بیسیکلی دا ویڈیو از کمپلیٹلی امیزنگ۔ ویڈیو کو دیکھ کے بہت زیادہ ایمان تازہ ہو گیا کہ ہمیں جتنی بھی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہے لائف میں، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ تو بیسیکلی وی ہیو ٹو ورک آن آر ایمان دا ہول لائف، تو ان دا انٹائر لائف۔ سو اینڈ آلسو جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے سنتیں ہیں ان کے تھرو بھی ہماری لائف بہت ایزی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک تو ان پہ ریوارڈ بھی ہے، دوسرا ساتھ و ساتھ ان پہ
وہ ہماری لائف میں برکتیں بھی لے کے آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کی لائف کو جاننے سے ہمیں آدھے سے زیادہ دین پتہ لگتا ہے. سو یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک کامنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب.